اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی نے تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا ایمان اور اخلاص دے نال رمضان المبارک دے روزے رکھے گا اللہ اس دے پچھلے گناہاں دی کامل بخشش فرمائے۔ ایسا شخص جڑا ایمان دی حالت دے اندر اور اخلاص دے نال خلوص قلب دے نال اس دا ارادہ ہی ہے کہ میں جڑا روزہ رکھ رہی ہاں میرا مقصد اللہ دی رضا ہے، میرے اس روزے رکھن دے نال میرا اللہ میرے اوتے راضی ہو جائے۔ خلوص قلب دے نال جڑا بندہ روزے رکھے گا نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه، پہلے جڑے گناہ کر بیٹھا ہے نا، جڑے حقوق اللہ نے اللہ تبارک و تعالی دے حق نے اللہ تبارک و تعالی انہوں نے معاف فرما دے گا۔ اور حقوق العبد ایسے ہوندے نے کہ جدوں تک بندہ معاف نہ کرے اس وقت تک معاف نہیں ہوندے۔ اور نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور فرمایا کہ جس شخص نے رمضان یا راتاں دے اندر قیام کیتا یعنی نماز تراویح ادا کی تھی، تہجد دی نماز ادا کی تھی، خالق کی کائنات مالک ارض و سماوات اپنی رحمت دے نال اپنے کرم دے نال اس دے پچھلے گناہوں دی کامل بخشش فرمائے۔ اور نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جس شخص نے لیلۃ القدر نو تلاش کیتا اس کے اندر جاگیا انہوں نصیب ہو گئی، اللہ تبارک و تعالی اس شخص نے بھی پچھلے گناہوں دی کامل بخشش فرمائے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام اس حدیث مبارکہ دے اندر تین قسم دے لوگوں واسطے خوشخبری ہے۔ اگر اسلام دے غلاموں سب تو پہلی چیز جیڑی ہے کہ جس شخص نے روزہ رکھیا ایمان دی حالت دے اندر، یاد رکھو ایمان سب تو پہلی شرط ہے۔ اگر کوئی یہود و نصارہ نصرانی وغیرہ روزہ رکھتے نے انہوں نے صرف اور صرف بھوک اور پیاس تو علاوہ اور کوئی چیز نصیب نہیں ہوندی۔ اگر کوئی ایسا شخص بھی روزہ رکھتا ہے جس کے عقائد درست نہیں ہے اسلام دے غلاموں اس شخص نو بھی صرف اور صرف بھوک اور پیاس ہی نصیب ہوندی ہے۔ سب تو پہلے ایمان دا کامل ہونا ضروری ہے۔ اگر ایمان کامل ہوئے گا خالق کی کائنات مالک ارض و سماوات اس رمضان دے بابرکت مہینے دے صدقے اس دے گناہ بخش دے گا۔ اور دوسری چیز اخلاص ہوندی ہے صدقے قلب دے نال سچے دل دے نال کہ یا اللہ میں تیری رضا دے واسطے ہی روزہ رکھ رہا ہوں، تیری رضا تو علاوہ میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس شخص دے پچھلے گناہوں نو معاف فرما دیندا ہے۔ حضور دے غلاموں جڑا انہاں راتاں نو جاگ پیندا ہے یعنی نماز تراویح ادا کر لیندے، نماز تہجد ادا کر لیندے، 5 وقت با جماعت نماز بھی ادا کر لیندے، اللہ تبارک و تعالی اس کی بھی کامل بخشش فرماتا ہے۔ حضور دے غلام یہ بڑا رحمتہ والا مہینہ ہے، بڑا برکتہ والا مہینہ ہے۔ اس کے اندر شیطان قید ہوندہ ہے، جہنم دے دروازے بند ہوندے نے، جنت دے دروازے کھلے ہوندے نے، آسمانہ دے دروازے کھلے ہوندے نے، اللہ دی رحمت آسمانوں تو زمین دی طرف نازل ہوندی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دے بندیاں نو اللہ دی رحمت پکار دیے کہ آ جاؤ آج دروازہ کھلیا ہوا ہے توبہ دا، کر لو توبہ ہو سکتے اگلا رمضان مبارک مقدرن دی اندر نہ ہو۔ کتنے ساڑھے دوست احباب سن جڑے پچھلے سال ساڑھے نال سن آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں کئی ایسے بہناں ہون گیاں جنہاں نو سحری بناندے ہویاں پچھلے سال دا یعنی پچھلے سال جنہوں نے اپنے بھائی واسطے سحری بنائی سی اس سال انہاں دا بھائی اس دنیا فانی تو چلا گیا ہے۔ کوئی ماں ایسی ہوے گی کہ جس نے اپنے بیٹے واسطے سحری بنائی ہوے گی لیکن اس سال اس کا بیٹا اس دنیا فانی تو چلا ہوے گا۔ ایسے طرح کوئی بیوی ایسی ہوے گی جس نے شوہر واسطے سحری بنائی ہوے گی لیکن اس سال شوہر اس دنیا فانی تو چلا گیا ہوے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں اسی اپنے اس معاشرے کے اندر ویکھیے کہ کتنے ساڈے دوست احباب اس دنیا فانی تو چلے گئے نے۔ حضور دے غلاموں اس رمضان نو غنیمت سمجھدے ہویا کہ ہو سکتا ہے ساری زندگی دا یہ آخری رمضان ہوے، رج کے روزے بھی رکھ لو، رج کے تراویح بھی پڑھ لو، 5 وقتی نماز بھی پڑھ لو، اللہ نو بھی راضی کر لو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بھی
راضی کر دو. دعائے خالق کی کائنات مالک کے السماوات تانوں مینوں اسی سارے نو دنیا دے اندر رہتے ہوئے فکر آخرت رکھن دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.